نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد از حمد و صلاۃ بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مجید برہان رشید میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان فرمایا کہ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے پختہ وعدہ لیا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کر دوں اور تم اپنی نبوت کے ڈنکے بجا چکو، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول معظم تشریف لے آئیں۔ کیسا رسول؟ مصدق لما معکم، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو تم نے کام کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے ضرور بضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ کے جملہ سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ حکم نہ دیتا کہ میرے محبوب کی مدد کرنا۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حلقہ بغوش تھے۔ ایک صحابی اٹھے اور فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی بنایا ہے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام تو نجی اللہ ہیں۔ ایک اور صحابی اٹھے کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ ایک اور صحابی اٹھے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ ایک اور صحابی اٹھے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ یہ تمام باتیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، تم یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نجی اللہ ہے، وَهُوَ كَذَلِكَ، بالکل ایسے ہی ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، تم یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، تم یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ میری بھی سنو، انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 میں کوٹ کیا ہے۔ اور ایک مقام پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیدیں تو صرف 2 ہی ہیں، یہ تیسری عید تم نے کہاں سے نکال لی؟ تو سنن ابن ماجہ کے صفحہ نمبر 77 میں یہ بات موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعۃ عید، کہ جمعے کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ ان یوم الجمعۃ افضل الایام، ایک مقام پر آپ نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام۔ یہ تمام دن سو افضل جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے۔ کیوں؟ کہ فیہا خلق آدم ونفخ فیہ الروح، کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس دن ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی۔ تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو، جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں روح پھونکی جائے تو وہ دن عید کا دن بن جاتا ہے۔ تو جس دن میرے اور آپ کے پیارا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، اس دن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔